استخارہ کرنا چاہتے ہیں تو درست طریقے سے استخارہ کر لیں۔ استخارے کا ہم سنت طریقہ بتائیں کہ بھائی استخارے کا سنت طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، اب آپ رات کو نماز استخارہ پڑھیں، اس کے بعد دعا مانگیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں اور پھر آپ سو جائیں۔ جو نماز استخارہ کا طریقہ ہے، آپ پھر سو جائیں۔ اب دیکھیں اگر واقعی آپ کو خواب کے اندر کوئی ایسا اشارہ ملتا ہے، کوئی ایسی چیز ملتی ہے کہ جس سے درست اور صحیح جانب کا اشارہ ہے، اس میں مثال کے طور پر آپ کو کوئی گرین چیز، سبز چیز نظر آتی ہے یا کوئی ایسی چیز، یا دل کا اطمینان اس طرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہی استخارہ ہے، کوئی اور اس کے علاوہ نہیں۔ اس کے علاوہ کوئی پہلے دن نہیں ہے تو فرمایا اس کو 7 دن تک کرو، 11 دن تک کرو۔ لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں آپ مولانا صاحب عجیب آدمی، 11 دن میں یہی کرتا نا، نماز پڑھ کے سو جاؤں، میں نے تو ساری رات باہر گھومنا ہی، میں نے ادھر ادھر جانا ہے، ہم کیا یہی کرتے ہیں بس؟ اچھا پھر شارٹ کٹ، پھر مختلف جگہوں پر جاتے ہیں۔ ہر ایک کا برا نہیں کہتا کہ وہ غلط طریقے سے کرتے ہیں، درست طریقے سے بھی کرنے والے، ٹھیک ہے، لیکن یہ سب کچھ ایک گمان، ایک رائے، اعتقاد نہیں، یہ بھی یاد رکھنا۔ کوئی تسبیح سے استخارہ کر دے یا کسی اور چیز سے استخارہ کرے، یقینی اور اعتقاد والی چیز یہ نہیں ہوتی، یہ ایک گمان، ایک رائے، ایک مشورہ، ٹھیک ہے، آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں، لیکن جو اصل سنت طریقے سے ہمیں استخارہ سکھایا گیا وہ ہم نہیں کرتے، کیونکہ اس میں مشقت نظر آ رہی ہے، اس میں ہمیں پڑھنا پڑے گا، اس میں نماز پڑھنی پڑے گی، اس میں دعا مانگنی پڑے گی، نہیں ہم نے وہ نہیں کرنا ہے۔ تو ان چیزوں کو پھر اپنے ذہنوں میں اتنا سواری نہ کریں، ہر چیز میں یہ تھوڑی ہے کہ ہم عاملین کے پاس پہنچتے رہیں اور ان سے جا کے استخارے کرواتے رہیں۔ آپ کا اپنا جو اللہ نے ایک شعور، عقل عطا فرمائی ہے، ظاہری چیزیں ہیں، اب کریں، فیصلہ کریں، آگے بڑھیں۔ ہر چیز میں یہ تھوڑی کہا کہ ہم جا کر استخارے اس طرح کرواتے رہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اعتقاد کے اندر اگر ضعف ہے تو اس کو ختم کرنا چاہیے، بس اللہ کی اس تقدیر کی طرف اور اس لکھے ہوئے کی طرف، نفع نقصان دونوں صورتوں میں جو بھی ہے، ہماری توجہ اگر اس طرف رہے گی تو پھر انشاءاللہ سکون بھی رہے گا، اطمینان بھی رہے گا۔